ماہم شریف میں قیام کے دوران رات کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو ملنے والے آتے جاتے رہتے تھے، ہزاروں آتے ہیں. آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے پوچھا فلاں ایک مرید ہمارا آتا تھا کرلا سے، وہ کیوں نہیں آیا؟ 2 دن ہو گئے مجھے آ کر کے، ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں آیا، جبکہ وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے کھڑا رہتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اب سنیے لوگوں نے کیا کہا، حضور چھوڑیے اس کو، وہ وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، چھوڑیے اس کو، اب ہمارے مجمع میں بھی آنا جانا نہیں اس کا. آپ جلال میں کھڑے ہو گئے، کہا چھوڑ دوں؟ میرا مرید وہابی ہو گیا، اگر بدعقیدہ ہو جائے گا میں کیسے چھوڑ دوں؟ ہاتھ میں دیا ہے. یہ ہوتی ہے پیر کی فکر. کوئی اگر بگڑ گیا تو کیا کہیں گے اس کو، چھوڑ دو، جانے دو؟ نہ، اصلی پیر وہ ہے جو اس کی موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے، موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اس کو بلاؤ. لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بلائیں گے ہم. وہ ایک عام آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، تاجر آدمی تھا. مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی بھی بلانے کے لیے پس و پیش کر رہے ہیں، دسترخوان چھوڑ کے اٹھ گئے. اپنے ڈرائیور کو بلایا، خادم کو، گاڑی نکالو، گھر کے باہر گاڑی ہے. اب جب آپ کو جلال آتا تو کسی کو بات کرنے کی جرت بھی نہیں تھی. سامنے موجود لوگوں سے پوچھا کیا اس کا پتہ جانتے ہو کس گھر میں رہتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا حضور میں جانتا ہوں. کہا چلو، لے کر کے گاڑی چلے. رات کا وقت ہے. کرلا کے آج بھی اگر آپ جائیں گے، ایک علاقہ ہے کپاڑیا نگر کہیں، وہاں پر پرانی ایک ندی بہتی ہے، اس کو میٹھی ندی کہتے ہیں. اس کے باہر جو ہے سلم ایریا، جھوپڑ پٹی تھے پہلے، اب تو سب ٹوٹ گئے. جھوپڑ پٹی، سب پترے کے گھر بنائے ہوئے. وہاں گاڑی جا کر کے روک دیا ڈرائیور نے، اور راستہ بتانے والے نے کہا کہ حضور اسی میں اندر گلی میں اس کا ایک گھر ہے، آپ یہاں گاڑی میں تشریف رکھیں، میں جا کے لاتا ہوں. آپ فوراً گاڑی سے اتر گئے. میں خود چلتا ہوں اس کے گھر، میں اس کے گھر چلتا ہوں. لوگ روکتے رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاڑی سے اتر گئے، اور جب جانے لگے تو کیچڑ تھا، کیچڑ پورے پیروں میں آ گیا. شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے. وہ کیچڑ میں چلتے ہوئے اس گلی کے اندر گئے، اور جب گھر جو ہے بہت چھوٹا اندر تھا، وہاں پہنچے اور لوگوں نے دستک دی. دروازہ اسی شخص نے کھولا جو آپ کا مرید تھا. جیسے ہی وہ گھر کے باہر مفتی اعظم ہند کو دیکھا، اس کا بدن کانپنے لگ گیا. کہا کہ حضور میرے گھر تک کیسے تشریف لائے؟ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا، سنا ہے کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، میں تجھے منانے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب کوئی یہ کہے، میرے عزیزو، یہ عادتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی فجر کی نماز میں نہیں آتا تو میرے آقا اس کے گھر تک چلے جاتے تھے، معلوم تو کر کے آؤں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحابہ کو لے کر کے چلے جاتے، کہیں بیمار تو نہیں، آج مسجد کیوں نہیں آیا؟ اگر بیمار تھا تو یہ عادت ہو جاتی، اور بیمار نہیں تھا، ویسے ہی سویا تھا تو شرم کے مارے دوبارہ کبھی نہیں سوئے گا کہ میرے گھر پوچھنے کے لیے مجھے آ جائیں گے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سن کر کے وہ کپڑے پہنا، جلدی سے بھاگتا ہوا آیا، قدموں کو پکڑا. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، گاڑی میں بیٹھو. لے کر کے آئے. دسترخوان ویسے ہی بچھا ہوا تھا. ماہیم شریف آنے کے بعد بیٹھ کر کے آپ نے سب سے پہلے سختی سے پوچھا، بتا کیا وجہ ہے کہ تو غلط عقیدے کی طرف چلا گیا، بد عقیدہ ہونے کی کوشش کیا، یا تیرا میل جول فلاں 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 کے ساتھ ہو گیا، میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ حضور بات صرف اتنی ہے، تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں لین دین میں سب کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ میرا دلی لگاؤ کسی سے نہیں. میں آج بھی اہل سنت و جماعت پر، بس تجارت کے معاملات میں لین دین میں معاملات ہوتے ہیں حضور. لیکن یہ سارے لوگ، یہ جتنے مرید ہیں، انہوں نے سب مجھے دھکا دے کر کے الگ کر دیا. صرف میری اتنی بات کو لے کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ تو
بدعقیدہ ہو گیا ہے، تو وہابی ہو گیا ہے، تجھے اہل سنت و جماعت سے نکار دیا گیا ہے. یہ سب باتیں انہوں نے کہہ کر کے مجھے نکال دیا. واپس مجھے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے سرکار آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارے مجمع کو سمجھایا، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہودی کا. کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آثار نظر آئے، آنسوں کی تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہے، کافر ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجھے غم اس بات کا ہے کاش اس کی زندگی میں میں اس تک ایک بار بھی پہنچا ہوتا اور اس کو دعوت دین دیا ہوتا، شاید وہ میرے دین کو قبول کر لیتا اور آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا. میں اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا، مجھے اس بات کا افسوس ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا غم رکھتے تھے کہ میں ہر ایک تک پہنچوں، ہر ایک کو ایمان ملے، اور تم لوگوں نے اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو ایسے کیسے خارج کر دیا؟ وہ بھی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا شخص، اس کو نکال کر باہر کر دیا کہ سنی نہیں ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ ان معاملات میں جب بھی ایسی کوئی بات آئے علماء اور مفتیان نظام کے سامنے رکھیں، خود سے کسی کو فتوے دے کر نہ نکالیں. سختی کے ساتھ جب آپ نے فرمایا اور پھر اس شخص کو بھی تنبیہ کی کہ معاملات کیا ہیں، موالات کیا ہیں، کس حد تک آپ غیر مسلمین سے تعلقات رکھ سکتے، یہ سارے اصول سمجھائے اور پھر اس سے کہا کہ عہد کرو کہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا. اس نے کہا حضور اس سے میں بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، بس تجارت کے معاملات تھے اس لیے میں چلا گیا. یہ تھا فکر امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں، اتنے سارے سب خارج ہو گئے. کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں. اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے، تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معاملات تھے. عزیزان گرامی وقار، آپ کے تقوی کا حال اگر میں بتاؤں تو شاید وہ سچی بات ہے جو حضور تاج الشریعہ کہہ گئے علیہ الرحمت والرضوان. تاج الشریعہ کے نانا تھے، سگے نانا مفتی اعظم ہند. بات سمجھ رہے نا؟ مفتی اعظم ہند کی سب سے بڑی جو صاحبزادی تھی ان کے بیٹے تھے حضور تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ کا نسب دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کو ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حامد رضا خان اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند. مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اور ان دونوں کے نکاح سے تاج الشریعہ پیدا ہوا. یعنی نانا مفتی اعظم ہند ہیں ان کے اور دادا حجت الاسلام ہے، اور دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت جو ہے نانا کی طرف سے بھی ہیں، دادا کی طرف سے بھی ہیں. بہرحال جو فرمائے اپنے نانا کے متعلق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل برحق بات ہے. کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑوں گا. اس تقوی کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج لوگ. ان کی محفل کا حال کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی محفل میں کوئی بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا، اتنے سخت تھے ان معاملات میں. ٹوپی پہننا واجب اور فرض نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. خاندان کے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر. خاندان میں نکاح کی تقریب تھی ان کے گھر میں، رشتہ داری میں، تو جہاں سے بارات آئی تھی دولہے والوں میں سے دو لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. اس پر اتنے سخت ہوتے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتا ہوں.
جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں رکھا جاتا، وہ میرے گھر کی بیٹی کا کیا خیال کریں گے؟ اتنے سخت تھے ان معاملات میں. اور محفل میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے. محفل میں اگر کوئی چائے دینے والا بھی بغیر داڑھی والا ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس طرح کا پورا معمول پوری زندگی چلا ہے ان کا، ایسا نہیں کہ مریدوں کے سامنے. اور ایک بار ان کے شاگردوں میں، خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان کے خلیفہ ہیں علامہ قمر الزمان خان صاحب، مفکر اسلام. فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مدرسے آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی. نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے. پنکھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ لکڑی کا پنکھا ہوتا ہے یو پی میں، یعنی جو چٹائیاں جس سے بنی جاتی ہیں اس کے پنکھے بنتے ہیں، ہلا کر کے ہوا کرتے ہیں. یہاں چونکہ اتنا گرم ماحول پہلے سے نہیں تھا، اس لیے پنکھے شاید زیادہ نہیں، اور اب تو کرنٹ کا حال ہے، وہاں بڑا بے حال ہے یو پی میں. پنکھا جھلنے لگے. نماز میں مفتی اعظم ہند تھے. جب سلام پھیرا تو جلال میں آ گئے، پنکھا نیچے رکھو، پنکھا چھوڑو، ہوا مجھ کو کر رہے ہو. کہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، سخت گرمی ہے. مفتی اعظم ہند کی یہ دیکھیں وحدانیت کا اقرار اللہ کی بات. کہتے ہیں کہ قمر الزمان بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہے اور اس کی کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہو. خادم جب بادشاہ کی خدمت میں لگا ہو اور خادم کی اگر کوئی دوسرا خدمت کرے تو یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے. میں رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوں، بندہ ہوں، اور بندے کی کوئی دوسرا خدمت میں لگ جائے، یہ سلطان کی توہین ہے. بادشاہ اعظم کو زیب نہیں دیتا. اور فرمایا بندے کے لیے یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندگی کر رہا ہو اور کسی اور سے غلامی بھی کرا رہا ہو. بندہ کیسا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے. کسی نے پوچھا، واللہ عالم، روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک، تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا. مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں ابھی 10 بج رہے ہیں، 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نگل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے. اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں گا. صبح ہوئی. پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت. آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں، اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا. لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا.
میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا، خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو۔ ہے کسی کا یہ تقوی، اس شان کا تقوی؟ سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے۔ ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی۔ فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان، تو انہوں نے، فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں، تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی۔ جب یہ درمیان میں پہنچے، اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا، جیسا تھا سمندر ویسی، سب کے سب غرق ہو گئے، فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا۔ طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا، تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا۔ یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے۔ ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس۔ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی۔ کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی۔ 40 دن لگ گئے، تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں۔ سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا۔ اس نے سارے لوگوں کے پاس جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا، سب نے سونا چاندی جمع کیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلہ پیر ہوگا، جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ۔ سب لے کر کے آئے، جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے۔ اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا۔ اب سامری نے کیا کیا، یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ کیا، گرما کر کے پگھلایا، پگھلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا، بیل کا بچہ۔ اور بچھڑا جب سونے اور چاندی کے سارے دھاتوں سے مل کر کے بنا تو بڑا خوبصورت بچھڑا تھا۔ واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ بہت ہی ذہین و فتین آدمی ہو۔ تو اس نے بچھڑے کو بنانے کے بعد اب کیا کیا، اس بچھڑے میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بچھڑا بولنے کے قابل ہوا۔ سیل نہیں، بیٹری نہیں، یا کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، بچھڑا صاف بولتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، بچھڑا ان سے بات کرتا تھا۔ اب سامری نے کیا کہا، اس بچھڑے کو بنا کر کے کہا الہنا و الہ موسیٰ، موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے اور ہمارا خدا بھی یہی ہے۔ موسیٰ طور پر گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو سب کے دماغ میں بات آ گئی۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے بچڑا بولے گا تو تعجب ہی کی بات ہوگی، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے آپ میں سے بڑے حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں گے، موبائل کا تصور بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی ڈبہ ایسا ہوگا چھوٹا سا
جس میں سے بات آ سکتی ہے. فون کو ہی لے کر کے، وائرلیس فون کو ہی لے کر کے لوگ عجب عجب حرکتیں کرتے تھے. ہم موبائل کے بھی زمانے کو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا. اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موبائل بغیر وائر کے کنیکشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بات کرا دے گا. بات نہیں، پورے ویڈیو کر کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیتا ہے. یہ چند سالوں پہلے نہیں تھا. تو ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے لیے تو تعجب کا ہی مقام ہوگا نا. اب یہ 3000 4000 سال کے عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں اگر کوئی بچڑا بولنے لگے، بات کرنے لگے، تو کیا تعجب کی بات نہیں؟ آج بھی تعجب کی بات ہے. جب گنپتی بول رہی ہے یا دودھ پی رہی ہے تو لوگ اس کی پوجا کے لیے ہیں، جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہے؟ بات مشہور ہوتی ہے کہیں کہیں کی، ہم تو جا کر دیکھے نہیں ہیں، ہوتا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں، بیٹری کا زمانہ ہے، سیل کا زمانہ ہے، الیکٹرانک ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اکا دکا خبریں آج بھی کسی گاؤں سے آتی ہیں کہ فلاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں یا لڈو کھا رہے ہیں. تو لوگ یقین بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف چڑھاوے زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کرو 3000 سال پہلے جب سامری نے بچھڑے کو لائیو بولتا ہوا دکھا دیا تو کیا ان کے عقیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اسی لیے میجورٹی اس میں اس کی عبادت میں لگ گئے. بچھڑے کی ایسی محبت رچ بس گئی کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچھڑے کے سامنے. یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا. ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے. اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے. ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی. تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے. چند ایمان والے بچے رہے، اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی. ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ. 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے. دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے. تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا. لیکن یہ تو بتا اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا. یہ اس زمانے کا کمال ہے. وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے. اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. یہ 16ویں پارے میں ہے. جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑے پر سوار تھے. موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے. اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے. یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا. قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد، اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا. پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو. یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے. اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا. اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں میں، بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے، تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں.
3000 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، سارے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل۔ وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ قتل ہو گئے، جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے۔ اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا۔ سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے ادھر کھینچتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں۔ آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے۔ ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو۔ خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے۔ انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے۔ اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے، یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم اپنی خواہشات کی بات، ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے، یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا۔ یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے، اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے۔ وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے، اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتی، یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا، دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو، جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں، تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں، یعنی بولتا ہوا بچڑا، بولتا ہوا کتا دکھایا نہیں، جبکہ وہ بھی نبی ہیں۔ اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا؟ سامری کی طرف۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اور یہی تذکرے سنائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟
ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں۔ بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے۔ حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا اپن ہے، اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے۔ اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف توجہ بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدائے ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال، اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں،
وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے. یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت. تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ. لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں، ان دہریوں سے پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں. چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے. امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں. کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے